معاملہ اب پاکستان اور افغانستان کی مجبوری ہے. افغان طالبان کا میری نظر میں زیادہ امتحان ہوگا یا پاکستان لو یا ٹی ٹی پی لو. جو پاکستان کے کنسرن ہے جس کو دنیا مانتی, چین کے کنسرن بالکل ہے, لیکن چین میں حملہ تو نہیں ہوا. پاکستان کا ایک وفد کابل گیا ہے چند دن پہلے. پاکستان کا ان سے گلا ہے کہ آپ اتنے بڑے حملے کی مذمت بھی نہیں کر رہے. اب مجھے بتائیں کہ نیکسٹ میٹنگ ہونی ہے ترکی کے اندر, اس سے کیا امید ہے آپ؟ میرے خیال میں جو قطر کا معاہدہ ہوا تو اس میں وہ مثبت چیز ہے. ایک تو جنگ بندی ہو گئی جی, دوسرا یہی تھا کہ جی مذاکرات جاری رہیں گے. تو اسی تناظر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ترکی میں 25 اکتوبر کو ایک دوسرا دور ہوگا. اور وہ اس لیے ہم ہے کہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یا اندر کچھ باتیں تو مزید ہوئی ہوں گی نا. جی, اب ایک میکینزم بنانا ہے. اوکے, کہ وہ میکینزم کے آگے ہم نے چلنا ہے. جو پہلے میں نے کہا نا کہ ہمارے بائیلیٹرل ٹریکس تو ہے, جی, سفارت خانے اوپن ہے, کمیٹی ہاں یہ چیزیں ہیں. بلکہ ایک اور آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان کا ایک وفد کابل گیا ہے چند دن پہلے. وفد وہ اس کا نہیں تھا, یعنی یہ جنگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ گیا ہے ویزوں کے سلسلے میں. اوکے, جو ویزا سسٹم ہے پاکستان چاہتا ہے کہ اس کو مزید امپروو کرے. وہاں جو کمیشن کاری ہے اس کو راستہ روکے, ویزوں کی فیسیلیٹیٹ مزید. لیکن اس کی اہمیت ایک ہے, وہ ویزوں والے ہے تو ویزوں کا وفد انٹیریئر منسٹری کا ہے, لیکن چونکہ جنگی ماحول میں اگر آپ کا ایک وفد جاتا ہے تو اس کو آپ مطلب ہے کہ دونوں میں ایک سوچ تو ہے نا کہ بھائی ہر چیز نہیں رکنی چاہیے. تو اس وجہ سے سی بی ایم کی ضرورت بھی تھی. لیکن اچھا ترکی کا امید ہے, کیونکہ جو ایک بیس جو ایک بنیاد رکھی گئی ہے دوحہ میں, اس کو آگے اگر نہیں بڑھیں گے تو دونوں کا نقصان ہوگا. اور اب چونکہ میں نے کہا پہلے بھی کہ دو ممالک اب اس میں ہے, تو اگر پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان کچھ مسائل پہ کچھ مشکل ہوگا, نہیں مانیں گے, وہ دونوں ممالک بھی اب چونکہ ان کا بھی ایک غیرت کا سوال ہے کہ وہ درمیان میں آ گئے ہیں. تو معاملہ اب پاکستان اور افغانستان کی مجبوری ہے کہ کسی نہ کسی اس پہ جانا. لیکن اب ایک امتحان تو افغان طالبان کا ہے کہ جو ہم آپ سے 4 سال سے کہہ رہے ہیں وہی کہ بات یا تو پاکستان لو, اور وزیر اعظم نے خود بھی بنو میں جا کر کہا یا پاکستان لو یا پاکستانی شدت پسند گروپس لو یا ٹی ٹی پی لو. میں آج افغانستان کی حکومت کو واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ دو چیزوں سے ایک کا انتخاب کریں, یا پاکستان کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ, سچائی کے ساتھ اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو آئیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے, ان کی پوچھ پناہی کرنی ہے, تو پھر ہمیں افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں. تو اب ان کا امتحان ہے قطر میں, وہ دوحہ میں, ترکی میں, کہ پاکستان کا جو موقف ہے, ظاہر بات ہے پاکستان اس کے لیے تیاری کر کے جائے گا. مزید ثبوت وہ تو چلو ہنگامی ایک ہوتا نا. تو اب افغان طالبان کا میری نظر میں زیادہ امتحان ہوگا کہ اب جو پاکستان کے کنسرن ہے جس کو دنیا مانتی ہے. یہ کبھی کبھی کہتا ہے نا, متقی صاحب نے انڈیا میں کہا کہ جی ایران گلا نہیں کرتا, ازبکستان شکوہ نہیں کرتا, وہ کرتے ہیں شکوے. یہ تو آپ کو مجھے نہیں پتا. خیر مجھے تو کبھی کبھی میں جاتا ہوں تو وہاں مجھے لوگ کہہ دیتے ہیں یا پاکستانیوں سے مل کر کے, لیکن ازبکستان میں تو حملہ نہیں ہوتا نا, نہیں ہوتا نا. ازبکستان میں گیا ہوں 2 مرتبہ, وہاں کسی کے گھر میں پستول بھی نہیں ہے. وہاں اگر لڑائی ہو بھی ہے تو چرا لوگ استعمال کرتے اور ہمارے وہاں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں, پاکستانی جو پڑھتے ہیں کافی سارے میڈیکل, وہ کہہ رہے ہیں ہم جب اسپتالوں میں جاتے ہیں نہ مریض آتا ہے نہ زخمی آتا ہے, تو وہ پھر پاکستان آ جاتے ہیں. تو ازبکستان کا کوئی ایشو نہیں ہے. تاجکستان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہے, لیکن وہاں کوئی حملہ نہیں ہوا کیونکہ رشین جو ہے انہوں نے تسلیم بھی کیا طالبان کو, اور وہ بارڈر پہ وہ سیکیورٹی میں مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ترکمنستان ہے, ترکمنستان میں تو کوئی اس طرح مسئلہ تو ہے ہی نہیں سر نا. پھر وہ ٹاپی گیس ہے اور چیزیں ہیں. پھر ایران ہو گیا, ایران کے کنسرن تھوڑے سے ہیں بالکل ہے, لیکن وہاں تو روزانہ یہ حملے نہیں جو ہمارے ہمارے جس طرح کے جانیں ضائع ہوتی ہے ہمارے فورسز کی. چین کے کنسرن بالکل ہے, لیکن چین میں حملہ تو نہیں ہوا نا, سنکیانگ میں تو حملہ تو نہیں ہوا نا, لیکن وہ اپنے کنسرن شو کرتے ہیں. پاکستان کی حالت ان کو دیکھنا پڑے گا کہ جتنی جانیں نقصان. اب میں نے پچھلے 4 سالوں میں 2000 سے اوپر, نہیں 2000 سے نہیں 3000 تو میں نے سنا ہے ایک بڑے ذمہ دار سے تقریباً مہینے پہلے, اور مہینے میں سے کتنے حملے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ صرف سیکیورٹی فورس, صرف اگر اٹیکس کی بات کریں 2025 میں 585 اٹیک کیے ہیں. جی یہ صرف سیکیورٹی فورسز کے. تو لہٰذا ان کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی مجھے امیر خان متقی کا ایک وہ آ گیا, جب ہمارے آپ کو یاد ہے پشاور کو جو جنوری میں 2024 میں غالباً وہ مسجد کے اندر جو بڑا دھماکہ, 100 پولیس والے شہید ہوئے, 100 پولیس والے
وہ پوری مسجد گر گئی تھی. بالکل. تو اس وقت خیر وہ ہمارا موضوع کی چلا جائے گا، لیکن پاکستان کا ان سے گلہ ہے افغان طالبان سے، دوسرے شکایات کے علاوہ، کہ آپ اتنے بڑے حملے کی مذمت بھی نہیں کرتے. اس کا پہلگام کا کیا تھا نا، ٹھیک ہے، میں اس پہ نہیں جاتا، یعنی ہاں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یا میں اپنا حق نہیں سمجھتا کہ میں افغان گورنمنٹ سے کہوں کہ آپ ان کا نہ کریں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، وہاں پہ بھی جانے فارن گئی ایشن ہیں. میں ہوتا ہے، اور وہ اس کی پاکستان نے بھی مذمت کی تھی. جی، پاکستان سویلین جو ہے نا، سویلین کا مارنا وہ تو کسی بھی مذہب میں، ہمارے مذہب میں، کسی اور مذہب علاوہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک جگہ پہ 100 پولیس والے کی جانیں جاتی ہے، اور پولیس میں کون ہوتا ہے، اور وہ تو پشتون بھی تھے نا. جی، ہمارے ان کے اپنے، ہمارے اپنے لوگ. میں اس پہ یہ بات نہیں کرتا کہ وہ پشتون تھے، میں نے پنجاب اور سندھ اور بلوچستان اور یہ ہمارے لیے آپ ان کی نظر کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ان کے 100 لوگ جب جاتے ہیں ایک حملے میں، تو اس پہ بھی اگر آپ مذمت نہیں کرتے تو پھر تو یہاں شکوہ اس لیے جائز بنتا ہے.